ہم نے ڈیکینٹنگ کی تو پتہ چلا کہ اوپر ایل پی جی کی لیئر ہے اور نیچے ڈیزل ہے، اور ڈیزل سمگلڈ ہے، ایرانین ڈیزل ہے۔ تو جب ہم نے اس کی میجرمنٹ کی تو 75,000 لیٹر ڈیزل نکلا، تو کافی بڑی یہ کوانٹٹی تھی۔ پھر ہم نے اس کو چونکہ کمبسٹیبل ہوتا ہے زیادہ رکھنے سے آکشن بھی کر دیا، تو وہ 2 کروڑ مالیت کا تقریباً یہ تھا۔ گاڑیاں ہم نے کوئی پچھلے 10 مہینوں میں 500 کے قریب جو ہم نے سمگل گاڑیاں پکڑی ہیں۔ تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور کرمنلز کا ایک بلی چوہے کا کھیل ہے، وہ ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلیں، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کلیکٹر کسٹم آصف ہرگن صاحب۔ انہوں نے حال ہی میں ایک بہت بڑی کارروائی کی جہاں پہ 2 کروڑ سے زائد مالیت کا جو ڈیزل تھا وہ سمگل ہو رہا تھا، اور ان کی ٹیم نے مناسب وقت پر ریکی کی اور اس کو سمگل ہونے سے روکا۔ اس کے علاوہ آصف ہرگن صاحب نے اپنی سربراہی میں کروڑوں روپے مالیت کا جو نقصان ہو رہا تھا ملک کو وہ بچایا، اور بہت بڑی بڑی کاروائیاں کی ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ کسٹم کا محکمہ کیسے کارروائی کرتا ہے، کس طرح انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی وہ گاڑی پکڑتے ہیں یا سامان سمگل ہونے والا پکڑتے ہیں اس کی آکشن کیسے کرتے ہیں، اور وہ سامان لوگوں تک کیا پہنچاتے ہیں، یا پھر اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ عام مارکیٹ سے کتنی کم یا کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں میں بالکل خیریت سے ہوں۔ سر؟ آپ کے حالیہ جو کیس تھا اس پہ اگر ہم بات کریں تو 2 کروڑ مالیت کا ڈیزل آپ نے پکڑ لیا، یہ کیسے ہوا، کس طرح آپ نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں بڑا یونیک سر انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ جی، یہ واقعی ایک یونیک طریقہ تھا۔ عموماً اس طرح کی کنسیلمنٹ پہلے ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی تھی، تو اس پر ہم نے بڑی ورکنگ کی، بڑے ایک انفارمیشن ملی ہمیں، اور اس پر ہم نے آگے بلڈ آن کیا، فردر ورکنگ کی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اب جب آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، تو ہم نے کوئی 45,000 لیٹر ڈیزل جو ہے اس ہم نے کنفسکیٹ کیا تھا، اور اس سے پہلے 10,000 لیٹر ایک دفعہ پکڑا تھا۔ تو اسلام آباد تو چونکہ بالکل ٹیل اینڈ پہ ہے، تو بلوچستان کا سارا راستہ کراس کرتے ہوئے M14 سے گزرتے ہوئے یہاں تک جو سامان پہنچ رہا تھا، جب ہم نے 2-3 اوپر نیچے بڑے کیس کیے تو اسمگلرز کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلام آباد کلیکٹریٹ کی جو ریسٹرکشن میں آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر نہ کسی نے کوئی لائن دی ہوئی ہے، نہ کسی کے ساتھ ان کی کولوژن ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے پھر کنسیلمنٹ کے ایک نیا میتھڈ نکالا۔ وہ نیا میتھڈ یہ تھا کہ وہ اوپر لکھتے ہیں LPG باؤزر کے اندر وہ سمگل ڈیزل ڈالتے ہیں، اوپر ایک لیئر LPG کی ہوتی ہے۔ تو راستے میں کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جب انہیں انٹرسیپٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ جی LPG ہے، وہ کہتے ہیں جس کی امپورٹ کے ثبوت دکھائیں، تو وہ کسٹم ڈاکیومنٹ پہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں جی LPG امپورٹڈ ہے، تو آپ ہمیں کیوں راستے میں روک رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں بڑا پھر اپنی انفارمیشن کو بار بار ری چیک کرنا پڑا کہ انفارمیشن اگر غلط ہوئی تو ایسا کیس پھر فائر بیک کرتا ہے۔ اور اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ امپورٹر کے پاس بظاہر اگر وہ گڈز ڈیکلیریشن کی کاپی ہے یا کسٹم ڈاکیومنٹ ہے تو کہتے ہیں جی آپ جینوئن ٹریڈ کو خراب کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ راستے میں LPG کو آپ سڑک پہ روک کے اس کی ڈیکینٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکنیکلی آپ کر نہیں سکتے۔ وہ جو اسمگلرز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے تو اگر یہاں آگ لگ گئی، یہاں کوئی ایکسپلوژن ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ تو سرکاری ملازم تو بڑا کمزور ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بار بار انشور کیا کہ ہماری انفارمیشن ٹھیک ہو، اور اللہ کا شکر انفارمیشن ٹھیک نکلی۔ تو ہم نے سیکرٹ جو ناکہ بندی کی، تو یہ جب M14 سے یہ باؤزر اترا تو ہم نے ہمارے اسٹاف نے اس کو انٹرسیپٹ کیا۔ تو ایگزیکٹ وہی ہے جو ہم سوچ رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمارے پاس یہ کسٹم کے ڈاکیومنٹ ہیں، یہ LPG ہے، اگر یہ پھٹ گئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے صبر اور ہمت دی، ہم نے اپنے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا۔ اس کی جو کسٹم ڈاکیومنٹ انہوں نے پیش کیے، جب ہم نے اپنے کسٹم کے آٹومیٹڈ سسٹم میں جس کو ہم کسٹم انٹرڈکشن ماڈیول کہتے ہیں اس میں جب فیڈ کیا تو پتہ چلا وہ ڈاکیومنٹس فیک تھے۔ تو ہم تھوڑے سے مضبوط ہو گئے۔ پھر ہم اس کو اسٹیٹ ویئر ہاؤس میں لے کے آئے، ایکسپرٹ بلایا، اس کی ہم نے ڈیکینٹنگ کی تو پتہ چلا کہ اوپر LPG کی لیئر ہے اور نیچے ڈیزل ہے، اور ڈیزل سمگلڈ ہے، ایرانین ڈیزل ہے۔ تو جب ہم نے اس کی میجرمنٹ کی تو 75,000 لیٹر ڈیزل نکلا، تو کافی بڑی یہ کوانٹٹی تھی۔ پھر ہم نے اس کو چونکہ کمبسٹیبل ہوتا ہے زیادہ رکھنے سے آکشن بھی کر دیا، تو وہ 2 کروڑ مالیت کا تقریباً یہ تھا۔ وہ ڈیزل بھی آپ نے آکشن کر دیا جی۔ سر اس میں کارروائی کے دوران کتنے لوگ پکڑے گئے تھے؟ جی ہم نے 2 بندے موقع پر گرفتار کیے۔ اب ان دونوں کو پھر ہم نے فزیکل ریمانڈ دیا، ان سے تفتیش کیا، وہ جیل میں ہیں۔
تو اس کی بیس پہ اب ہم فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اگر کوئی بڑا گروہ ملوث ہے تو ہم اس تک پہنچ سکیں، یا کوئی زیادہ کوئی بڑا آدمی اس کے پیچھے ہے تو اس تک ہم پہنچ سکیں. اس کے لیے مختلف ہمارے میتھڈز ہوتے ہیں. وہ ہم سر اگر وہ اتنے یونیک طریقے سے یہ ڈکیتی کر رہے تھے، اسمگلنگ کر رہے تھے، اٹ مینس کہ انہوں نے پہلے بھی یہ کارروائیاں کی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا گروہ ہے، اور کیا یہ ان کی پہلی کارروائی تھی اس ایریا میں، یا اس سے پہلے بھی اس ایریا میں کر چکے ہیں؟ دیکھیں یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا آدمی تو ہوگا. چھوٹے لوگ تو اتنا بڑا کام نہیں کرتے جس تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جوائن کیا تھا، تو ہم نے اوپر نیچے 2-3 جو ڈیزل اسمگلنگ کے کیس کیے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ میرے آنے سے پہلے اگر انہیں تھوڑی سی جہاں شورٹی تھی کہ ہم اوپنلی لے کے جا سکتے ہیں، تو جب 2-3 کیس ہم نے پکڑ لیے تو انہیں ہو گیا کہ اب یہاں یہ طریقہ کار نہیں چلے گا. تو اس کے بعد یہ شاید ان کی پہلی کارروائی تھی اس طرح کی کنسیلمنٹ میں میرے ایریا آف جورسڈکشن میں، تو پہلی کارروائی میں پکڑے گئے وہ. سر آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی شامل ہو. جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس یا کوئی بھی پولیس کا جو محکمہ ہے وہ اکثر یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اگر بڑی محنت کر کے کسی ڈکیت، قاتل یا کسی اس طرح کے شخص کو پکڑ بھی لیتے ہیں تو اوپر سے کال آ جاتی ہے. کیا کسٹم میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں پورے کسٹم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے کبھی نہیں کال آئی. میں تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے یہاں ایز کلیکٹر، اور کلیکٹر آف دی کیپٹل سٹی. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہاں تو بڑے پریشر ہوں گے، بڑے سٹریس ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی کسی نے کوئی ایسی کال نہیں کی. اچھا سر یہ بتائیں کسٹمز کا طریقہ کیسا ہے، کہ وہ کس طرح پکڑتے ہیں، انٹرسیپٹ کیسے کرتے ہیں، ریکی کیسے کرتے ہیں، اور کیا کسٹم کے ساتھ کوئی اور محکمہ بھی اس سارے پروسیس میں شامل ہوتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو کسٹم کی اپنی پاور ہے، ہماری اپنی ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، ہمارے اپنے اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ ہے، ہمارے پاس گرفتار کرنے کی پاور ہے، اپنی فورس ہے. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اب اسمگلرز سم ٹائمز کیا بلکہ اب تو اکثر ہوتا ہے اسمگلر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کے پاس ویپن پاور زیادہ ہے، ان کے پاس لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مدد لینا پڑتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میرے ایریا میں انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن اچھی ہے. رینجر سے 2-3 دفعہ میں ضرورت پڑی ہے تو سیکٹر کمانڈر رینجرز نے بڑی ہیلپ کی ہے، اپنی فورس بھیجی ہے. تو اس طرح پولیس سے جب ضرورت پڑتی ہے پولیس والے ہیلپ کرتے ہیں. تو اس طرح انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کے ذریعے ہمارا اچھا کام ہو رہا ہے. سر اس کارروائی کے علاوہ آپ نے کوئی بہت بڑی کون سی کارروائیاں کی، اور اس میں آپ نے کتنی مالیت کا سامان پکڑا؟ دیکھیں یہ تو پچھلے 10 مہینوں میں بے شمار کارروائیاں ہیں، اگر میں گنوانے لگوں تو بہت ہیں. لیکن یہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ڈیزل کے ہم 2 کیس پہلے کیے، یہ کہ اس کے بعد بھی 2 کیس ہم نے ایرانی پیٹرول کے پکڑے ہیں اس بوزر کے بعد بھی. اور ایک دفعہ تو ہم نے 3 ٹرک جو ہیں وہ اکٹھے ٹائروں کے پکڑے. صرف بے شمار ہیں، اب میں گنوانے لگوں تو وہ بہت لمبی لسٹ ہے. ہم نے اس طرح گاڑیاں ہم نے کوئی پچھلے 10 مہینوں میں 500 کے قریب جو ہم نے سمگل گاڑیاں پکڑی ہیں. اور اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں یہاں گاڑیاں دیکھ کے پھر ہی رہی تھیں، 500 کے قریب گاڑیاں 10 مہینوں میں پکڑی ہیں اور یہیں سے پکڑی ہیں. سر ایک بڑا کامن سا سوال ہے، جب اکثر ہم آپ کا انٹرویو کرتے ہیں تو لوگ نیچے سوال پوچھتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر آرمی موجود ہے، بی ایس ایف موجود ہے، آگے صوبوں کی پولیس ہے، پھر کسٹمز ہیں، تو یہ لوگ ایران سے کیسے پاکستان کے اندر آتے ہیں، پھر پورا کے پی کے بلوچستان کور کر کے پنجاب میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا آسان ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر اور ایران کے ساتھ بارڈر اتنا ایسا نہیں ہے کہ 3-4 کلومیٹر بارڈر ہے، وہاں پر ڈپلائمنٹ ہو گئی تو اب وہاں سے کوئی چیز وہاں موو نہیں کر پائے گی. اتنا بڑا بارڈر ہے اور لانگ پورس بارڈر ہے. آپ اگر وہاں جا کے دیکھیں تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک انچ جو ہے اس کو مین کر سکیں. اور پھر پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، میں امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر بھی میں نے وزٹ کیا ہے. اب وہ تو بہت ڈیولپڈ نیشن ہے نا امریکہ، ہم تو اس لحاظ سے ہم اتنے میکنزم ہمارے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو وہاں پر انہوں نے وال بھی اریکٹ کی ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو میکسیکن سائڈ کے اسمگلرز ہیں انہیں انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی کھود لی ہوئی ہیں. تو انڈر گراؤنڈ ٹنل سے وہ میکسیکو سائڈ سے انٹر ہوتے ہیں اور امریکن سائڈ سے نکل آتے ہیں. اس طرح پھر وہ کبھی ڈرون کا استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور کرمنلز کا ایک بلی چوہے کا کھیل ہے. وہ ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ایک سٹیپ اور آگے چلیں. تو یہ تو چلتا رہتا ہے.